الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج سے ہم 27ویں پارے کی سورت القمر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کا آغاز سیرت طیبہ کے ایک انتہائی اہم واقعے کے تذکرے سے ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں ایک طرف تو قرب قیامت کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، اور آپ علیہ السلام کی بعثت، آپ کا اعلان نبوت فرمانا، یہ بذات خود قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ قیامت نبی آخر الزمان کے ظہور سے پہلے تو نہیں آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا اعلان نبوت، یہ بذات خود قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ اور دوسری بات وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، چاند پھٹ گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ آپ علیہ السلام منا میں تھے، اور وہاں بہت سے مشرکین مکہ بھی تھے۔ وہ آپ سے آپ علیہ السلام کی نبوت کی نشانیاں طلب کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں چاند کی طرف متوجہ کیا، اور آپ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا۔ 14ویں رات تھی اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، ایک مشرقی جانب چلا گیا، آدھا حصہ، آدھا مغربی جانب چلا گیا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ درمیان میں سے مکہ کے پہاڑ نظر آنے لگے، یعنی بالکل ایک مشرق اور ایک مغرب کی طرف چلا گیا۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد وہ چاند دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین سے کہا کہ دیکھو، یہ ہے میری نبوت کی نشانی، اس کو دیکھو۔ مشرکین کو پہلے تو یہ نظر کا دھوکہ یا جادو کا کرشمہ لگا، تو لہٰذا انہوں نے تحقیق کی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھا، دائیں بائیں سے جو آنے والے قافلے تھے، مختلف لوگ تھے، ان سے دریافت کیا، ان سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی ایسا دیکھا تھا؟ تو سب نے تصدیق کی کہ ہاں، ہم نے بھی سفر کے دوران، سفر کی حالت میں یہ منظر دیکھا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ، اس کا بیان یہاں سورہ قمر میں آ رہا ہے، معجزہ شق القمر۔ اب یہاں 2-3 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صرف اسلامی روایات ہی نہیں، بلکہ یہاں جو ہندوستانی تاریخیں مرتب کی گئی ہیں بر صغیر پاک و ہند کی،
ان کے مطابق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی ایک مہاراجہ، مالیبار ایک علاقہ ہے، وہاں کا جو مہاراجہ ہے اس نے بھی رات کو یہ منظر دیکھا تھا، اور اس نے اپنا روز نامچہ جسے ہم ڈائری کہتے ہیں، اس روز نامچے کے اندر اس نے یہ تحریر کروایا، اپنے منشیوں سے، کاتبوں سے لکھنے کو کہا، اور یہ واقعہ اب بھی کتابوں میں موجود ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ تو ہندوستان کا رہنے والا تھا، اتنا اس نے ضرور لکھوایا ہے کہ میں نے رات کو دیکھا کہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور دونوں حصے بالکل مشرق و مغرب میں نیچے تک آ گئے۔ تو یہ ایک گواہی یہاں ہندوستان کا جو ادب ہے، یہاں برصغیر کی جو تاریخ ہے، اس معجزے کی ایک گواہی ہمیں یہاں سے بھی ملتی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور قرآن و سنت سے، عرب لوگوں کی خبروں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو بالکل ناواقف لوگ تھے، انہوں نے بھی اپنی تاریخوں میں اس واقعے کو درج کیا ہے۔ بلکہ اب تو بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے، کیونکہ اب نئے نئے کیمرے ایجاد ہوئے، دوربینیں ایجاد ہوئی، جو چاند کی قریبی تصویریں لی گئی ہیں، ان تصویروں کے مطابق چاند پر ایسے نشان ملتے ہیں، ایسی لکیر ملتی ہے جیسے کسی چیز کو توڑنے کے بعد دوبارہ جوڑا جا سکے، یعنی اگر کوئی شیشہ وغیرہ ٹوٹ جائے، اسے جب آپ دوبارہ جوڑتے ہیں تو ایک لکیر سی رہ جاتی ہے، ایک نشان باقی رہ جاتا ہے کہ یہ ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جوڑا گیا ہے۔ تو جدید ماہرین نے جدید آلات کے ذریعے سے چاند کی جو تصویریں حاصل کی ہیں، ان کے مطابق بھی چاند کے اوپر ایسا نشان موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ۔ واقعہ شق القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تبلیغی جماعت کے مشہور بزرگ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اسی واقعے کو، جب حدیث میں جو واقعہ آیا ہے بیان کر رہے تھے، تو فرمانے لگے کہ آج لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں، جی ہم چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، سیٹلائٹ کی مدد سے، مشینوں کی مدد سے چاند پہ پہنچ گئے اور چاند سے مٹی لے کر آئے۔ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ چاند سے لائے کیا، ایک مٹھی مٹی چاند سے لے کر آئے۔ فرمانے لگے کہ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، اصل تسخیر قمر تو یہ ہے، اصل کمال تو یہ ہے کہ زمین پہ کھڑے ہوں، ایک اشارہ کریں اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، یہ ہے کمال۔ چاند پہ جانا اور جا کے وہاں سے مٹی لے کر آنا تو کوئی کمال نہیں ہے، اصل تسخیر قمر تو یہ ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا، انکار کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ انکار، آسمانی تعلیمات کا انکار دراصل یہ اپنی خواہشات کی اتباع کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دل کرتا نہیں نماز پڑھنے کو، ہمت ہوتی نہیں، سست ہے، کاہل ہے، لیکن کیا کہے گا جی کہ جی یہ کون سا کوئی ضروری کام ہے، یعنی وہ اپنی بے ہمتی، اپنی سستی، اپنی کاہلی کی وجہ سے کہ جی اگر دین پہ عمل شروع کر دیا تو پابندیاں لگ جائیں گی، وہ پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے، آزاد رہنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ وہ آزادی ہے جو انسان کو قید کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ انکار کیا، اور یہ انکار دراصل اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے ہے۔
کہ وہ سستی اور کاہلی کا بوجھ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اپنے کندھوں سے اتارنا چاہتا ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس ایسی خبریں آ چکیں جن میں ان کی نصیحت کا مؤثر سامان موجود تھا۔ حکمتٌ بالغہ، یہ پوری عقل کی بات تھی۔ فما تغنی النذر، لیکن ان ساری نصیحتوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ فتول عنہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آپ ان سے ہٹ جائیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، انہیں پتہ چل جائے گا جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا ایک ایسی چیز کی طرف، یعنی حساب و کتاب کی طرف جو انہیں ناپسند ہے۔ خش عن ابصارہم، یہ اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے، یخرجون من الاجداث، قبروں سے ایسے نکلیں گے، کانہم جراد منتشر، جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں، مہطعین الی الداع، اور یہ پکارنے والے کی طرف دوڑتے جائیں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے جو ہم پر نازل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔